السلام علیکم گریڈ 3، امید کرتی ہوں آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ٹاپک ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں بیٹا اردو کا، اس کا نام ہے میرا پیارا پاکستان۔ پہلے ہم اس کی پڑھائی کریں گے، پھر اس کے بک ورک کی طرف، اور پھر ہم جو ہے وہ لاسٹ میں نوٹ بک ورک کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے وطن کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ میرے وطن کا جھنڈا سبز اور سفید ہے۔ سبز رنگ مسلمانوں اور سفید رنگ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس پر چاند اور ستارہ بھی بنا ہوا ہے۔ چاند ترقی اور ستارہ روشنی کی علامت ہے۔ یہاں پہ بیٹا ٹاپ پہ آپ کو پاکستانی جھنڈے کی تصویر نظر آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے پاکستانی پرچم جو ہے وہ دیکھا ہوگا کہ اس میں دو رنگ ہوتے ہیں، ایک سفید اور ایک سبز ہوتا ہے، اور اوپر اس کے چاند ستارہ بنا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو سفید رنگ ہے وہ پاکستان کے اندر رہنے والے دوسرے مذاہب کے لوگ جو اقلیت ہیں ان کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ سبز رنگ مسلمانوں کو ظاہر کرتا ہے، اور چاند جو ہے وہ ترقی کی علامت ہے، اور ستارہ روشنی کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ میرا وطن پاکستان بہت خوبصورت ہے۔ اس کے 4 صوبے ہیں: پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر بھی میرے ملک کا حصہ ہے۔ آبادی کے لحاظ سے میرے وطن کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، اور اس میں بڑے بڑے زرخیز میدان ہیں۔ ان میں طرح طرح کی فصلیں اگتی ہیں۔ صوبے میں کئی بڑے بڑے شہر ہیں۔ لاہور صوبے کا سب سے بڑا شہر ہے، ٹھیک ہے۔ صوبہ سندھ میرے وطن کو سمندری راستوں سے دوسرے ملکوں سے ملاتا ہے۔ کراچی میں ملک کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ میرے وطن کا سب سے بڑا شہر ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا مزار بھی کراچی میں ہے۔ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں خوبصورت وادیاں اور قدرتی جھیلیں ہیں۔ اس میں کاغان، سوات اور چترال کی خوبصورت وادیاں ہیں۔ مشہور درہ خیبر بھی اسی صوبے میں ہے۔ صوبے کا سب سے بڑا شہر پشاور ہے۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے میرے وطن کا سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن پہاڑی زمین ہونے کی وجہ سے اس کی آبادی سب صوبوں سے کم ہے۔ کوئٹہ صوبے کا سب سے بڑا شہر ہے۔ زیارت اس صوبے کی مشہور اور خوبصورت جگہ ہے۔ قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری دن زیارت میں گزارے۔ بلوچستان کے شہر گوادر میں بھی پاکستان کی ایک اہم بندرگاہ ہے۔ ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں اور آپس میں مل جل کر رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہوئی ہمارے سبق کی پڑھائی کمپلیٹ۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے بک ورک کی طرف۔ یہاں پہ بچوں دوسرا جو سوال ہے اس میں ہے پاکستان کے 4 صوبوں کے نام لکھیں۔ تو اس میں 4 صوبوں کے نام لکھنے ہیں: پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا۔ آپ نے ان صوبوں کے ناموں کو اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے، اسی کا جز بے ہے، پاکستانی پرچم کے حوالے سے معلومات تحریر کریں کہ یہ کس کی علامت ہے۔ ہم نے چیپٹر کے سٹارٹ میں پڑھا تھا، یہ سبز رنگ مسلم اکثریت کو ظاہر کرتا ہے، سفید رنگ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو ظاہر کرتا ہے، چاند ترقی کی علامت ہے، اور ستارہ روشنی کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے، نئے لفظ بنائیں جیسے پاکستان سے پاکستانی۔ تو جاپان ہے فرسٹ ورڈ، تو اس سے کیا بنے گا؟ جاپانی۔ ایران سے ایرانی، چین سے چینی، شام سے شامی، عرب سے عربی، عراق سے عراقی۔ آگے نیکسٹ کوسچن کی طرف آ جائیں بیٹا، دیے گئے الفاظ کو الٹ معنی والے لفظ سے ملائیں۔ خوبصورت کا بدصورت تھا، بہادر کا بزدل، کم کا زیادہ، اچھا کا برا، ٹھیک ہے۔ آگے نیکسٹ آ جائیں، خالی جگہوں پر کا، کی، کے لکھیں۔ لاہور پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے۔ قائد اعظم کا مزار کراچی میں ہے۔ پنجاب کے میدان زرخیز ہیں۔ کراچی میں ملک کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ کاغان کی وادی بہت خوبصورت ہے۔ آگے نیکسٹ ہے، درست جملوں پر ٹک اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، تو یہ درست ہے۔ خیبر پختونخوا میں بہت خوبصورت وادیاں اور قدرتی جھیلیں ہیں، تو یہ بھی درست ہے۔ صوبہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے میرے وطن کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے، تو یہ بھی درست ہے۔ صوبہ پنجاب کی زیادہ تر زمین پہاڑی ہے، تو یہ صوبہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے میرے وطن کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے، تو یہ غلط ہے، کیونکہ رقبے کے لحاظ سے بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن آبادی کے لحاظ سے یہ سب سے جو ہے اس میں آبادی جو ہے وہ بہت کم ہے، ٹھیک ہے۔ صوبہ پنجاب کی زیادہ تر زمین پہاڑی ہے، تو یہ بھی غلط ہے، پہاڑی نہیں ہے، بلکہ صوبہ بلوچستان کی زمین سب پہاڑی ہے۔ صوبہ پنجاب کی جو زمین ہے وہ زرخیز میدان ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور اسی صوبے میں ہم لوگ رہتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے آخری دن زیارت میں گزارے، تو یہ درست ہے۔ گوادر بھی پاکستان کی اہم بندرگاہ ہے، تو یہ بھی درست ہے۔
आगे बेटा आपने ये अल्फ़ाज़ मानी जो हैं वो आपने अपनी नोटबुक पे लिखने हैं, या आप लूज़ शीट्स जिन पे आप काम कर रहे हैं लिख रहे हैं आपने वहाँ पे लिखने हैं। जैसे आपने मुश्किल अल्फ़ाज़ लिखे हैं तो आपने सिर्फ यहाँ पे अल्फ़ाज़ लिखने हैं, और आपने उसके बाद डायरेक्ट मानी लिखने हैं। पढ़ने का तरीका आपने सिर्फ यहाँ पे पढ़ना आपको आना चाहिए, लेकिन ये पढ़ने का तरीका वाला कालम आपने लिखना नहीं है, ठीक है। आगे फर्स्ट यहाँ पे वर्ड है जरहेज़, तो जरहेज़ का मानी क्या होगा, हरे भरे। दूसरा है दर्रा, दो पहाड़ों के दरमियान रास्ते को दर्रा कहते हैं। वादी, दो पहाड़ों के दरमियान हमवार ज़मीन को वादी कहते हैं। इलामत, निशानी, मशहूर, जिसे सब जानते हों। तो ये अल्फ़ाज़ मानी आपने अपनी शीट्स पे लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पे बेटा उसके बाद जो आपने काम करना है वो है अल्फ़ाज़ जुमले। परचम, हमें अपने परचम का एहतराम करना चाहिए। नेक्स्ट है सूबे, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। बहादुर, मेरे वतन के लोग बहुत बहादुर हैं। खूबसूरत, मेरा वतन बहुत खूबसूरत है। आगे नेक्स्ट बेटा आपने लिखना है पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, तो पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। ये इसका सवालों के जवाब आपने लिखने हैं। बिल्कुल आपने इसी तरह पेज को तैयार करना है। उन्वान, मेरा प्यारा पाकिस्तान। पाकिस्तान के एक लाइन छोड़ के फिर आपने सवाल लिखना है, पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, तो एक लाइन छोड़ के आपने जवाब लिखना है, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। फिर आपने एक लाइन छोड़नी है, फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है, तो आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब है। फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान सबसे बड़ा सूबा होने के बावजूद बलूचिस्तान की आबादी सबसे कम क्यों है, तो इसका जवाब है पहाड़ी ज़मीन होने की वजह से बलूचिस्तान की आबादी सब सूबों से कम है। आगे नेक्स्ट है कौमी परचम का एहतराम कैसे करना चाहिए, तो कौमी परचम का एहतराम हम सब पर फ़र्ज़ है, क्योंकि ये कौम का फ़ख्र और शनाख्त की इलामत है। इसे पैरों तले रौंद कर अपनी शनाख्त मसख़ न करें और ऐसे तफ़ख्खुर को हाथ में ना मिलाएं। यानी कौमी परचम जो होता है ये सब के लिए, सब कौमों के लिए फ़ख्र और शनाख्त की इलामत होती है, ठीक है। और इस ऐसे फ़ख्र को जो है वो पैरों के तले हम अगर रौंदेंगे, उसकी शनाख्त को ख़त्म करेंगे, तो ऐसे तफ़ख्खुर को हाथ में जो है वो हमें नहीं मिलाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चे ये इमला के अल्फाज हैं, ये आपने लिखने हैं। फर्स्ट वर्ड है तरक्की, जमहूरिया, खैबर पख्तूनख्वा, बंदरगाह और गवादर। इसके अलावा ये जोड़ तोड़ हैं, ये आपने अपनी नोटबुक्स पे लिखने हैं। चांद का जोड़ तोड़ क्या होगा, चे अलिफ नून दाल। आबादी का अलमदा, बे अलिफ दाल छोटी ए। आगे नेक्स्ट है इस्लामी, अलिफ सीन लाम अलिफ मीम छोटी ए। आगे नेक्स्ट है मज़ाहिब, मीम ज़ाल अलिफ है बे मज़ाहिब। रोशनी, रे वाव शीन नून छोटी है रोशनी। तो यहाँ पे हुआ हमारा चैप्टर ये कंप्लीट। अगर किसी किस्म की कोई मुश्किल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।